امان عین وقت پہ نیچے جھک گیا اور جوتا پیچھے آتی ذکیہ بیگم کو جا لگا اور اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے اور اس میں رکھے گئے سارے کپ زمین بوس ہو گئے۔ امان، سدرا، نمل اور عفان اپنی ہنسی دباتے سر جھکا کر موقع واردات سے فرار ہو گئے۔ سعید احمد نے اٹھ کر بھائی کے کندھے کو تھپ تھپا کر حوصلہ دیا اور وہاں سے نکل گیا۔ ذکیہ بیگم خونخوار نظروں سے حیات احمد کو گھور رہی تھی۔ بیچارے حیات صاحب بھی کارروائی کا انتظار کرنے لگے۔ شمائنہ کبھی باپ کو دیکھتی تو کبھی ماں کو، پر وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ہونے کیا والا ہے۔ شہرام کی آج پہلی سالگرہ تھی اور شہریار کی تو کوئی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ بہن سے لاکھ اختلافات صحیح، پر بھانجا اسے دل و جان سے عزیز تھا، اس لیے شہریار صبح سویرے اٹھا اور وارڈروب سے کپڑے نکالے اور واش روم چلا گیا۔ نہا کر باہر نکلا، بال سلیقے سے بنائے، ہیئر اسپرے کیا، اپنے اوپر پرفیوم کی بارش کی، گھڑی اٹھا کر پہنی اور سنگل اونچی پشت والے صوفے پر بیٹھ کر لارب کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سدرا، صوفیہ، یاسمین بیگم اور ذکیہ بیگم کو بازار جانا تھا، اس لیے سدرا نے شمائنہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ شمائنہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا شادی پہ جانے کو، پر حیات احمد کے حکم کی وجہ سے اسے جانا پڑ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے، بال اپنے ارد گرد پھیلائے بیڈ پر بیٹھی تھی، جب سدرا، نمل جس نے فیضان کو اٹھا رکھا تھا اور صوفیہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شیزی، تم رو رہی ہو؟ صوفیہ نے شمائنہ کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو آپی، میں کیوں روں گی بھلا؟ شمائنہ نے سر اٹھا کر مسکرا کر جواب دیا۔ لو جی محترمہ، ایک تم ہی تو ہو جو بغیر مطلب کے بھی رو پڑتی ہو، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ رونا تو تمہارا مشغلہ ہے۔ نمل نے فیضان سے اپنے بال چھڑواتے ہوئے کہا جو فیضان نے مٹھی میں بھینچ رکھے تھے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، رونے والی بات پر ہی روتی ہوں، شمائنہ نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ سدرا آپی، کیا آپ بھی آج ہی آفی بھائی کے ساتھ واپس اسلام آباد چلی جائیں گی؟ نمل کو جواب دینے کے بعد شمائنہ نے سدرا سے اداسی سے پوچھا۔ نہیں گڑیا، میں مانی کی شادی تک یہی ہوں، تم اداس مت ہو، سدرا نے اپنی جان سے پیاری کزن پلس نند کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اٹھو اور تیار ہو جاؤ تم دونوں، صوفیہ وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہو جاتی ہوں، ابھی بہت ٹائم ہے، شمائنہ نے ناگواری سے جواب دیا اور اٹھ کر فیضان کو نمل سے لے کر پیار کرنے لگی۔ شیزی، تمہارے فون پر شاید کسی کی بار بار کال آ رہی ہے، صوفیہ نے شمائنہ کی موبائل کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا، جس کی اسکرین بار بار چمک رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد پھر بند ہو جاتی تھی۔ شمائنہ نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا تو زینب اور ذرا کے علاوہ افرا کی بھی کئی کالز اور میسیجز آ چکے تھے۔ شمائنہ نے سارے میسیجز کے رپلائی کیے اور موبائل واپس سے بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ فیضان کو صوفیہ کی گود میں ڈالا اور الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر تک دانتوں میں انگلی دبائے کھڑی رہی، پر جب اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو بالآخر سدرا اور صوفیہ سے پوچھ ہی لیا۔ سدرا آپی، صوفی آپی، میں کیا پہنوں اب؟ شمائنہ نے گردن صوفیہ سدرا کی جانب گھماتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں جواب دیتی، یاسمین بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ لو شیزی، یاسمین بیگم نے ایک بیگ شمائنہ کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے امی؟ شمائنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ دیکھو تو صحیح، یاسمین بیگم نے کہا تو سدرا اور صوفیہ بھی دیکھنے آ گئیں۔ یہ آخر بیگ میں ہے کیا؟ شمائنہ نے بیگ کے اندر ہاتھ ڈال کر اندر سے پیچ اور گولڈن کلر کا خوبصورت شرارہ نکالا، جس پر کام بھی بہت عمدہ کیا گیا تھا۔ امی یہ کیا ہے؟ شمائنہ نے یاسمین بیگم کے سامنے شرارہ لہراتے ہوئے پوچھا۔ شرارہ ہے، کچھ دن پہلے ہی ذکیہ بھابھی کے ساتھ لائی تھی، تمہارے نمی، صوفی، سدرا، افرا، ازکا اور اسما کے لیے، سب کو دے دیے تھے۔ تمہارے والا میں تمہیں خود آ کر دینا چاہتی تھی، اب یہ جلدی سے پہن کر تیار ہو جاؤ، یاسمین بیگم نے اتنے پیار سے کہا کہ شمائنہ منع ہی نہ کر پائی اور شرارہ اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شمائنہ کو زیادہ کام والے کپڑے پسند نہیں تھے، پر یاسمین بیگم کی خوشی کی خاطر اسے شرارہ پہن لیا۔ سدرا نے شمائنہ کے نہ کرنے کے باوجود شمائنہ اور نمل کا ہلکا ہلکا میک اپ بھی کر دیا۔ نمل کی رنگت گندمی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گلابی ہونٹ اور سیاہ لمبے ریشمی بال تھے، بالکل شمائنہ کے۔ وہ شمائنہ سے 1000 گنا زیادہ پیاری تھی۔
آج اس نے اپنے بالوں میں کر ڈال کر انہیں کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ گلے میں سادہ سی سونے کی چین، کانوں میں بڑے بڑے شرارے کے ہم رنگ جھمکے اور ایک ہاتھ میں فینسی کڑے اور دوسرے میں کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ حیات احمد نے گھر کے سارے لڑکوں کی تنخواہوں کو ملا کر اسما، سدرا، شمائنہ، نمل، افراء، اصغا اور صوفیہ کے لیے سونے کے سادہ سی چین بنوا کے دی تھی۔ ان کے خاندان کی یہی بات سب سے اچھی تھی کہ سب افراد کو برابر رکھا جاتا تھا۔ حیات احمد جو چیز اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا وہی چیز باقی بچوں کے لیے بھی پسند کرتا تھا۔ ملیحہ کو بھی شادی کے بعد ان سب کے جیسی چین حیات احمد نے بنوا کر دی تھی، پر اسے پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ شمائنہ نے اپنے کمر تک آتے گولڈن بالوں کو ایک چھوٹے سے کیچر میں قید کر رکھا تھا۔ جویلری کے نام پر صرف چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور سونے کی چین جو ان کے گھر کے سب لڑکیوں کے گلوں میں ہمیشہ رہتی تھی، اور ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ ایک جیسا شرارہ زیب تن کیے شمائنہ اور نمل دونوں ہی بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ یاسمین بیگم، ذکیہ بیگم اور صوفیہ نے تو دونوں کی نظر بھی اتاری۔ آپے پہننے دینا۔ شمائنہ عبایا پہننے ہی لگی تھی کہ سدرا نے اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ بالکل بھی نہیں، تم شادی پہ بھی کیا عبایا پہن کر جاؤ گی؟ تم محفل پہ نہیں جا رہی ہو؟ سدرا نے شمائنہ کے ہاتھ سے عبایا دور کرتے ہوئے کہا۔ آپی مجھے اچھا نہیں لگتا گاؤن کے بغیر باہر نکلنا، اوپر سے یہ کپڑے اور میک اپ۔ آپی پلیز دے دینا۔ شمائنہ نے اپنے کپڑوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے الجھن سے کہا۔ بہت اچھے ہیں تمہارے کپڑے اور میک اپ بھی، اگر تمہیں زیادہ الجھن ہو رہی ہو تو چادر لے جاؤ۔ سدرا نے فوراً حل پیش کیا۔ ٹھیک ہے۔ شمائنہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اور نمل نے شرارے کے ساتھ والے دوپٹے گلے میں ڈالے اور بڑی بڑی چادریں لیں، اپنے اوپر اوڑھ کر عفان کے ساتھ شادی ہال پہنچ گئی۔ بیٹا بہت بہت مبارک ہو شہرام کے جنم دن کی، واجد احمد نے پیار سے بیٹی سے کہا۔ خیر مبارک پاپا، آپ کو بھی مبارک ہو، لارب کی پیار بھری آواز فون سے ابھری۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ ابھی کل کی ہی بات ہے، تم چھوٹی سی تھی، اسکول جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فرمائشیں کیا کرتی تھی۔ آج دیکھو تم خود ایک پیارے سے بیٹے کی ماں ہو۔ وقت کیسے پر لگا کر اڑتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کاش یہ وقت شہری کے لیے بھی آگے بڑھ جاتا۔ واجد احمد افسردہ انداز میں بولا، جس کو میلوں دور بیٹھی ان کی بیٹی واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ پاپا آپ پریشان نہ ہوں، ایک نہ ایک دن شہری ضرور بدل جائے گا۔ لارب کی آواز میں اداسی در آئی تھی، وہ بھی اپنے اکلوتے بھائی کی وجہ سے پریشان تھی۔ میں نے تو سب اللہ پاک پر چھوڑ دیا ہے، وہی سب بہتر کرے گا۔ پہلے وہ چھوٹا تھا تو سوچتا تھا کہ ڈانٹنا نہیں چاہیے، ذہن پر منفی اثر پڑے گا۔ اب بڑا ہو گیا ہے تو سمجھانا تو دور، بات کرنے سے بھی ڈرتا ہوں کہ خود کو کچھ کر نہ لے یا مجھے نہ کچھ کہہ دے۔ واجد احمد اسکائپ پہلے نظر آتے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے۔ پاپا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شاید اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اگر ہم سب مل کر اسے پہلے سمجھانے کی کوشش کرتے تو شاید آج وہ ایسا نہ ہوتا۔ اب تو اللہ پاک کوئی معجزہ ہی کرے اور شہری کو ہدایت آ جائے۔ لارب نے دکھی انداز میں کہا۔ آمین، اور اللہ پاک تمہیں بھی اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ واجد احمد نے ذرا مسکرا کر کہا۔ آمین۔ ویسے پاپا آپ نے بات کی شہری سے اس کی شادی کے حوالے سے؟ ویسے جو پک آپ نے مجھے سینڈ کی تھی وہ لڑکی ہے بہت خوبصورت، اللہ کرے شہری کو بھی آ جائے پسند۔ لارب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کہاں لیوی بیٹا، تمہارا معصوم باپ تو ابھی تک تمہارے بھائی سے بات کرنے کے لیے ہمت ہی جمع نہیں کر پایا۔ واجد احمد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، اللہ آپ کو دے ہمت۔ ویسے مجھے نہیں لگتا وہ اس معاملے میں کسی کی بات مانے گا، وہ تو کسی اور کی پسند کی ساکس تک نہ پہنے، شادی کرنا تو دور کی بات ہے۔ لارب نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم حوصلہ دے رہی ہو یا ڈرا رہی ہو؟ واجد احمد فون کی اسکرین سے بیٹی کو گھورا۔ دے رہی ہوں پاپا، نہ صرف حوصلہ بلکہ دعا بھی دے رہی ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ لارب پھر ہنستے ہوئے بولی۔
ویسے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کے لاڈلے نے کال کی تھی شہرام کے لیے اور بتا رہا تھا کچھ گفٹس لے کر بھی پارسل کروائے ہیں اس نے شہرام کے لیے۔ لاریب نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اچھا، میں نے اور تمہاری ماں نے بھی کچھ گفٹس لیے تھے تم دونوں کے لیے، انشاءاللہ کل تک پہنچ جائیں گے تم لوگوں تک۔ ویسے چلو، وہ اپنے بھانجے سے تو پیار کرتا ہے، یہ اچھی بات ہے، واجد احمد نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تھینکس پاپا۔ ہاں جی، ویسے یہ تو ہے شہرام، اسے کافی عزیز ہے۔ اچھا پاپا، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، ماما کی بھی کال آ رہی ہے۔ اللہ حافظ، بائے۔ لاریب کے کہتے ساتھ ہی لاریب کی تصویر موبائل اسکرین سے غائب ہو گئی اور واجد احمد کئی سوچوں میں گھر گیا۔ آج شہریار سعد، حمزہ، علی، میرب اور عنایہ کو دعوت دینے والا تھا۔ علی حمزہ اور میرب کو یونیورسٹی سے لینے گیا تھا اور سعد شہریار کے گھر موجود تھا۔ اور یہ شادی بس کر کتنا لگائے گا؟ شہریار نے سعد کے ہاتھ سے پرفیوم کی بوتل پکڑتے ہوئے کہا، جو سعد اپنے اوپر کب سے چھڑک رہا تھا۔ کیا ہے واپس کر، ابھی تک میں نے لگایا ہی کتنا ہے؟ سعد نے شہریار کے ہاتھ سے پرفیوم کی بوتل واپس لیتے ہوئے کہا، پوری ختم تو کر چکے ہو اور کتنا لگاؤ گے؟ شہریار واپس سے سعد کے ہاتھ سے پرفیوم کی بوتل کھینچتے ہوئے بولا۔ شہریار احمد کو ایسی باتوں کی فکر کب سے ہونے لگی؟ سعد نے آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے پرفیوم کی فکر نہیں ہے، تم جتنا لگا چکے ہو میرا سر گھوم رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پرفیومز بنانے والی فیکٹری میں گھس گیا ہوں۔ اگر اس کے بجائے تم نہا لیتے تو اتنا پرفیوم لگانا ہی نہ پڑتا۔ شہریار نے گھور کر سعد کو دیکھتے ہوئے کہا، نہا کر ہی آیا ہوں، اور آج مجھے کچھ نہ کہو، آج اپنے اکلوتے بھانجے کی برتھ ڈے ہے۔ سعد ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھ کر اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے بولا، تمہارا کون سا بھانجا؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ شہریار نے آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ تیرا بھانجا؟ میرا بھانجا نہیں ہے کیا؟ سعد نے مڑ کر صدمے سے شہریار کو دیکھا۔ اچھا، مجھے لگا تیری کوئی بہن بھی پیدا ہو گئی ہے، یا تم نے کوئی بھی بہن بنا لی ہے جس کو تم نے مجھ سے چھپا کر رکھا ہے۔ شہریار سعد کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہوا اور اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ارے نہیں، مجھے بہن چاہیے ہی نہیں، سوائے لیبی کے اور میرو کے، میں نے کبھی کسی کو بہن نہیں بنایا۔ سعد صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، جو بالکل سچ تھا۔ وہ تو اپنی کام والی ماسی سریا پر بھی لائن مارنے سے باز نہیں آتا تھا، وہ تو سریا ہی گھاس نہیں ڈالتی تھی سعد صاحب کو۔ شہریار سعد کی بات سن کر مسکرانے لگا، اور وہ سعد کو کچھ تب کہتا جب وہ خود عورت ذات کی عزت کرتا ہوتا۔ اس کے نزدیک تو صرف دو عورتیں ہی عزت کے قابل تھیں، ایک اس کی بہن لاریب اور دوسری میرب اس کی دوست۔ شمنزہ اور نمل نے ہال میں پہنچ کر چادریں اتار دیں اور شرارے کے ساتھ والے دوپٹے اوڑھ لیے، کیونکہ ہال میں مرد و خواتین کا انتظام الگ الگ کیا گیا تھا۔ ضربہ بھی ہال میں پہنچ چکی تھی، اس نے پنک کلر کی لانگ فراک پہن رکھی تھی۔